ہندو کس نبی کی امت ہے؟ ایسا راز جو ہندو سب سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور سے ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہتے ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے، جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے، کیونکہ اگر دقت نظر کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو یہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ مختلف مذاہب اور عقائد کا ایک اجتماع ہے۔ خود لفظ ہندو ان کی مذہبی کتابوں میں ایک مذہب کے نام کے طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ نسبتاً ایک جدید لفظ ہے جو دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر مستعمل تھا۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک لفظ ہندو سندھ سے ماخوذ ہے، اور سندھ کے اطراف میں بسنے والے لوگ ہندو کہلائے جاتے تھے، اور لفظ ہندو اپنی اصل میں ایک فارسی لفظ ہے۔ تاہم جدید دور میں یہ لفظ ایک مذہب کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بعض ہندو محققین کی رائے میں اس مذہب کا صحیح نام سناتن دھرم یا ویدک دھرم، ویدی مذہب ہونا چاہیے۔ سناتن دھرم کے معنی ابدی مذہب یا ازلی مذہب کے ہیں، جس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ ویدک مذہب کا مطلب ہے جو مذہب جس کی بنیاد ویدوں پر ہو۔ اس مذہب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخوذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے، جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: رگ وید، یجور وید، سام وید، اتھرو وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً اپنشد، رامائن، مہا بھارت، پران، منو سمرتی وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے؟ تو یقیناً ہندو تھے، اور بعد میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ برصغیر کی اکثریت نے ابھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور اب بھی اپنے پرانے مذہب کے پیروکار ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا ہے، تو یہ علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عموماً ایک انسان اسی مذہب کا پیرو ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں۔ خاص کر دور حاضر میں مسلمانوں نے اسلام کی جو تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اسلام کی دعوت کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور دیگر اقوام کے لوگ ہمیں حریف اور دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اپنے علم کی حد تک دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ مطلب یہ کہ خدا نے جب اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہی ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہیں۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا ہے۔ خدا نے تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آؤ۔ انڈیا میں موجود ذات پات پر مبنی نظام دنیا بھر میں سماجی سطح پر طبقاتی تقسیم کی سب سے پرانی صورت ہے۔ 3000 سے زائد عرصے سے رائج اس نظام کے تحت ہندوؤں کو ان کے کرما اور دھرما کی بنیاد پر مختلف سماجی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3000 سال پرانی کتاب مانو سمرتی میں، جسے ہندو قوانین کا سب سے اہم ماخوذ سمجھا جاتا ہے، ذات پات کے نظام کو سوسائٹی میں تنظیم اور ترتیب کی بنیاد پر تسلیم کیا گیا اور اس کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں۔ ذات پات کا نظام ہندوؤں کو برہمن، شتری، ویش اور شودر کے نام سے 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس تقسیم کا ماخوذ تخلیق سے متعلقہ ہندو دیوتا برہما ہے۔ اس طبقاتی تقسیم میں سب سے اوپر برہمن آتے ہیں، جن کا کام تعلیم، تربیت اور دماغی کاموں کی انجام دہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برہما کے سر سے وجود میں آئے ہیں۔ اس کے بعد شتریوں کا درجہ آتا ہے، جو پیشے کے لحاظ سے حکمران اور سپاہ گری سے متعلق ہیں، اور وہ برہما کے بازوؤں سے وجود میں آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وش ہیں، جو تجارت پیشہ ہیں، اور
ब्राह्मा की रानों से वजूद में आते हैं। सबसे आखिर में शूद्रों का नंबर आता है जो ब्राह्मा के पैरों से बने हैं और वो हाथों से करने वाले काम इख्तियार करते हैं। इन जातों को 3000 मजीद जातों और सानवी जातों में तकसीम किया जाता है जिनका बुनियाद मखसूस पेशों पर होती है। अछूतों या दलतों का शुमार हिंदू जात पात के निजाम से बाहर समझा जाता है। जात पात का निजाम कैसे काम आता है? सदियों तक जात पात ही हिंदू मजहब और समाजी जिंदगी के हर पहलू बुनियाद रही है और इस पेचीदा निजाम में हर ग्रुप की अपनी मखसूस जगह बरकरार रही है। दहिए आबादी की तरतीब खास तौर पर जात पात की बुनियाद पर होती रही है और ऊंची और निचली जातों के लोग बिल्कुल अलहदा दायरों में जिंदगियां बसर करते रहे हैं। इनके पानी के कुएं अलहदा रहे हैं। ब्राह्मण शूद्रों के साथ ना खाना खा सकते थे, ना पानी पी सकते थे और बच्चों की शादियां भी अपनी जात के अंदर ही की जाती रही हैं। रिवायती तौर पर ऊंची जात के हिंदुओं को बहुत से स्वाबदीदी इख्तियार हासिल रहे हैं जबकि निचली जात के हिंदुओं पर तरह तरह की पाबंदियां का सामना रहा है। हिंदू किस नबी की उम्मत है? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का है क्योंकि अगर इन सब के नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था, मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि इनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। और इनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद है जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? नाज़रीन, इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। इतना पुराना है कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की भी गवाह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले काबे के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे जिन्हें मक्का फतह करने के बाद सहाबा इकराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान उनसे गवाह करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद हैं, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया है और इसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई क्योंकि इनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसकी शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था जहाँ आज
آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے. یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی ہے. اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا. اب حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان ہے. اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر بلایا گیا ہے. اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رنگ وید اور قرآن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے. یعنی ایک خدا. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کوئی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں مثلا تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب نام کا کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے. بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے. یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے. اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے. ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورۃ ہود کے اندر بھی بیان ہے اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا. اور قرآن کے اندر بھی حضرت نوح کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا گیا. اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے. ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو نافذ کرنے کو کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی. اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا. اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے.
اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا کی مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی پوجا کرتی ہے اور اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم ان کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ تو پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا، اس لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمے ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا کر مسلمان کیا، انہی لاجیکل طور پر حقیقت پہنچانے میں کامیاب رہے۔ افسوس ہمارے ملک نے دین پر مر مٹنے والی شخصیت پر جھوٹے الزام لگا کر ملک سے باہر نکلوا دیا، اور اگر سچ کہوں تو آج کا مسلمان دینی اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے، اس لیے آج دنیا ہم مسلمانوں پر غالب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔